ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس لیے بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے، برف والے، تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کمانا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہگار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے ہر گھڑی ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے. ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے. رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد. اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھیں وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں
لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے بیٹے سے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے۔ انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے، یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے، بس اللہ اکبر۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے، nobody talk about it۔ اس لیے رمضان آیا ہے۔ اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے۔ شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے۔ ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی؟ لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے، بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا۔ میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا۔ خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے۔ اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں، اللہ زندہ رکھیو رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اگر یہ رمضان مل جائے نا، یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا۔ ہر سجدے پر، ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا۔ ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب، اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ۔ ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی نوافل بھی پڑھ لو نا، ہر سجدے پر ثواب ہے نا۔ یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے، ہمیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا۔ ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں۔ عصر کتنی؟ 4 رکعتیں، ظہر کتنی؟ 4 2 2، اچھا مغرب کتنی؟ 3 اور 2، عشاء کتنی؟ 4 2 3۔ اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا۔ پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائیں ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہیں، یعنی رمضان ہی کو چنا گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی، انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اچھا اس میں بھی ایک رات، یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا، اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس کو سمجھیے گا ذرا، یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے۔
یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے، تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. پھر آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے، لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز، جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months؟ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے، 50 سال ہوتے، 200 سال ہوتے، یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے علماء نے، مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا شمعون، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت شمعون. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا. روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاکی کے ساتھ. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا. ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی. اس کی گھڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی. اللہ کے بندو، اس ریس میں مارے جاؤ گے. ہاں، یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے. اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا. ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے. آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے. اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس کو شکر ادا کر لو، انجوائے کرو اپنی لائف کو. ہاں چلے اس بات کو ہی روکتے ہیں. یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا، 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں. پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھو. کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، وہ بھول گئے آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا. نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے، پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں گا؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے. ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا. دیکھو نا نیک لوگوں کو، آ جاؤ اس ریس کے اندر، یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا، اس پر انجوائے کرنا سیکھیں، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو. ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی. اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے. اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی. میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں. اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ. بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں. بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں. 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی. اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی. جاؤ مبارک. اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں. او جناب، گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو. کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی. سارے بچے خوش، وائف بھی خوش. بچے کہتے ہیں وہ اشرفیاں دکھائے تو اسی ہوتی کیسی، ہم نے دیکھی نہیں آج تک. تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی. کب وہ ہم گن لیں؟ گنو.
بچوں نے گننا شروع کی، کتنی نکلی؟ 99. ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے، کہا ابو یہ تو 99 ہیں. کہا نہیں نہیں، بادشاہ نے دی 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو، تمہیں گننا نہیں آتا. پھر گنی 99. بیوی نے کہا ہٹو ہٹو، میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا. بیوی نے گنی، نکلی 99. شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں، نکلی 99. اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی، تم نے راستے میں گرا دی ہوگی. بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شاٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے، اس سے تو کتنے کام بن جاتے ہیں. نہیں نہیں، ادھر ہی ہوگی. بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی. صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا. وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی. وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ ایک لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں. تب بادشاہ سلامت، آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے. ارے جو ہے اس پہ خوش رہو. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ کا، بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک. حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال. تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. لک ایٹ دی مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوار رہا ہے. جبریل امین آ گئے، کہتے حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی. So that is the reason of 1000 months. یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے، گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں، دل پر ایک خوشی طاری ہوتی جا رہی ہے، طبیعت میں ایک فریشنس آتی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ، چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال انتظار رہا کرتا. عاشقان رمضان تو سارا سال انتظار کرتے ہیں نا کہ وہ مہینہ آ جائے کہ جس میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. عاشق رمضان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا پیارے انداز میں ماہ رمضان کو ویلکم کرتے ہوئے، مرحبا کہتے ہوئے لکھتے ہیں، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا تو نے کیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اے روزہ رکھنے والوں جھوم جاؤ، روزہ داروں جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. روزہ داروں کو جنت میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. یا خدا تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. ذرا غور کیجئے، سارا سال مجھے اور آپ کو جو تنگ کرتا ہے، جو ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ اینیمی، وہ دشمن
وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے. اب ہمیں ورغلانے والا، ہمیں بہکانے والا، ہمیں گناہوں کی طرف بلانے والا نہیں ہے. میدان میں وہ نہیں ہوتا. اب آپ ہیں اور اللہ کی عبادت ہے، آپ ہیں اور رب کی رحمت ہے. اور اس مہینے کا اجر کتنا ہے؟ احادیث کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے. اور رحمتیں کیسی ہیں؟ حدیثوں کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت رمضان میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ڈیلی 10 لاکھ گناہگار. اور سبحان اللہ، آج جمعرات ہے نا، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے. مگر صحیح بتاؤں، جو اگلی جمعرات ہے نا، اللہ، وہ رمضان میں آنی ہے. وہ جمعرات اور جمعہ کا دن رمضان میں جب آتا ہے، احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جب رمضان میں جمعرات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی گویا مغفرت کی اسکیم آ گئی ہے، مغفرت کا اعلان آ گیا ہے. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے. کس اجر اور کس نعمت کی بات کی جائے. رمضان میں بندہ خرچ کرے، اسے اللہ کی راہ میں گویا جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. یعنی ہماری تو یوں سمجھیے کہ لاٹری نکل آئی ہے. رمضان آ جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے گویا کمال کا مہینہ آ گیا. جبھی تو حدیث پاک ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو. آپ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اگر رمضان دیا ہے نا، قرآن پاک کی سورہ اخلاص دی ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے. اب بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ ایک اور حدیث پاک سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس مہینے میں 2 قسم کے انداز نظر آتے ہیں. کچھ لوگ تو بڑے چست، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ ایسی ہمت دے دیتا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا جو لوگ نارملی سست ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی طاقت دے دیتا ہے اور وہ سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمت میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا سال دندناتے پھرتے ہیں، رمضان میں کہتے ہیں نہیں جناب روزے نہیں رکھے جا رہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی، بستر سے کھڑے ہی نہیں ہوتے. اب آج میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کس کیٹیگری میں آ جاتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا. رمضان منافقوں پر سخت ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اور منافق میں غفلت. مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ، منافق کے لیے برڈن ہے. اب سوچے میرا وہ بھائی، سوچے وہ اسلامی بھائی، یہ سوشل میڈیا پہ جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ جب رمضان آتا ہے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں، غنیمت سمجھتا ہوں، اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، یا رمضان آئے تو برڈن فیل کرتے ہیں او ہو رمضان آ گیا ہے، گرمیوں میں آیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی. اللہ اللہ اللہ. افسوس ہے اس شخص پر کہ جو روزوں کو، تراویحوں کو، صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے. پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کئی ایسے مریض ہیں جو رو رہے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو ہم بھی رمضان میں روزے رکھتے، پیر سلامت ہوتے تو ہم بھی تراویح پڑھتے. وہ ترس رہے ہیں عبادت کو. تمہیں اللہ نے اٹا کٹا بنایا ہے، تمہیں رب نے صحت دی ہے، مگر تمہیں روزے بھاری لگ رہے ہیں، تمہیں روزے اور تراویح بوجھ لگ رہا ہے. ارے یہ مہینہ تو رحمتوں اور ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش کی طرف گویا دوڑ لگانے کی بجائے سستی اور غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے صحابہ سارا سال رمضان کا انتظار کرتے،
اور جب رمضان آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، عبادت کرتے۔ مگر آج تیاری ہم کیا کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اگر کوئی عام آدمی بازار کا ایک راؤنڈ لگائے اور دیکھنا چاہے کہ رمضان کی تیاری کیسے ہو رہی ہے تو اسے لگے گا کہ اسٹور جتنے ہیں وہ اپنا سامان بھر رہے ہیں، کیونکہ جناب رمضان میں فروٹ بکے گا، رمضان میں بہت ساری بسکٹس بکیں گے، تو سموسے پکوڑے کی آئٹم بکیں گی، تو جناب شربت بکیں گے، تو کیچپ بکے گی، تو اب اس کے لیے انتظام ہو رہے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھو تمہاری تیاری کیا ہے، تو بس وہ لسٹ بنا لی ہے کہ افطاری کے سامان میں کیا کیا خریدنا ہے، تو بس 1-2 دن میں جا کے وہ خریدنا ہے۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل والوں کو دیکھیں تو تھوڑے دنوں میں بورڈ لگ گئے ہوں گے یا لگنے والے ہوں گے، افطار اسکیم، تو سحری اسکیم، تو رات کو کھانا اتنے بجے، تو اتنے کا جناب کھانا یوں، تو یہ ڈسکاؤنٹ۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا دورہ کریں یا کوئی نیوٹرل آدمی کوئی باہر سے آ جائے کہ دیکھوں ذرا مسلمان رمضان کی تیاری کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے جائے گا کہ رمضان جو ہے نا مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ کوئی فوڈ فیسٹیول آتا ہے جس میں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں، اچھی اچھی جناب ہوٹلوں میں جانا ہے، فلاں اسٹور سے یہ خریدنا ہے، سحری افطاری میں یہ پکانا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر والوں یا دکانداروں کی پوری پلاننگ میں قرآن اسکیم کہاں ہے، تلاوت اسکیم کہاں ہے، تراویح اسکیم کدھر ہے، روزے میں دعائیں کدھر مانگنی ہے، یہ کون سوچتا ہے؟ یعنی میں نے اس رمضان کو عبادت میں کیسے گزارنا ہے اس کا پلان کہاں ہے؟ ایک ہی پلان ہے کہ افطاری کیسے کرنی ہے، سحری کیسے کرنی ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے شاید پلان کر لیا ہوگا کرکٹ کے ٹورنامنٹ کدھر بنانے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم رمضان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے۔ یعنی ہمارے کئی یار دوست ایسے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کوئی کہے یار روزہ رکھا نہیں کیا، نہیں رکھے پورے روزے، تو پھر وزن کیسے بڑھ گیا؟ تو بھائی افطار میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہا، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور بیچ میں رات کو اس لیے کھاتا تھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو دن میں 4 بار کھانا کھاتے ہیں، تو رمضان 30 دن روزے رکھنے کے بعد 5 کلو وزن بھی بڑھ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا کیا ہم نے رمضان میں؟ عبادت کدھر ہے؟ خدا را سمجھو۔ اگر آج کوئی ایسی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جناب یہ 1 مہینہ ہے، اس میں جتنا کماؤ گے، جتنی بھی تنخواہ ملے گی اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، 5 گنا کر دیا جائے گا، ہم کتنا کام کریں گے؟ کمال ہے یار، جتنا کمائیں گے 5 گنا۔ رمضان میں تو کئی گنا بڑھا دیا گیا اجر۔ مگر قرآن پڑھنے والے کتنے، قرآن سمجھنے والے کتنے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے کتنے؟ اچھا پھر روزے کو بھی بہت سارے لوگوں نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سمجھا ہے۔ سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ روزہ بہت لمبا ہے نا، تو ٹائم پاس کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل کر ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ کر ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھ کر ہو رہا ہے، معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ۔ اور کیا ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے فیس بک پر گزاریں گے، ان 2 گھنٹوں میں کیا دیکھا آپ نے؟ ارے یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور پیٹ بھوکا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا رہ کر گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم کہیں جناب میں روزہ دار ہوں، یہ کیسا روزہ دار ہے جس کی زبان جھوٹ بولتی ہے؟ روزے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور پہلے 4-5 دن تو ہر آدمی روڈ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ روزہ پہلی پورے سال میں دوبارہ رکھنے کا موقع ملا نہیں، اب روزہ رکھا، اس کا کسی کا سگریٹ چھوٹ گیا، کسی کا پان چھوٹ گیا، اب ہر آدمی پہ غصہ آ رہا ہے اس کو۔ رکشے والے، بس والے، مزدور، پھر اور روڈ پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ روزے میں لڑائی یہ کیا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے پورے بدن کا روزہ ہے، لڑائی جھگڑے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی روزے میں، پھر گالیاں نکلتی ہیں، ہاتھ پاتا پائی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ روزے کی روحانیت کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھو کہ روزہ رمضان مومن کے لیے غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہے۔ جس کو یہ فیل ہوتا ہے، جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو مجھ پر بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے عرض کرے کہ مولا مجھے محبت رمضان عطا کر دے۔ سیکھو امیر اہل سنت سے، سارا سال روتے یا اللہ مجھے رمضان عطا کر دینا، سارا سال غم رمضان ہے ان کے دل میں، اور پوچھو امیر اہل سنت کے دل میں اب کیسی خوشی ہوگی۔ ایک ایک دن گزارنا گویا ان کے لیے بھاری ہوگا کہ جلدی رمضان آ جائے، بس میں رمضان میں داخل ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوا، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس میں جینا بھی نعمت ہے، اس میں مرنا بھی نعمت ہے۔ ایک ایک سانس، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ میں جلدی جلدی ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ پہلی رات
سبحان اللہ. اور رمضان پورے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے, اور جب اللہ رحمت کی جس پر نگاہ فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. رمضان کی پہلی رات اور آخری رات یہ دونوں بڑی کروشل ہیں. چاند رات رمضان کی اور چاند رات جس کو ہم عید کی کہتے ہیں. پہلی رات خاص نگاہ رحمت کی رات, اور آخری رات اس کو علماء کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے. اب پتہ نہیں میں رمضان میں تو دوبارہ نہیں آ سکوں گا, تو حیدرآباد والوں آج آپ کو چاند رات, عید کی چاند رات کا بھی ایک پیغام دے دوں, سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں کروڑوں بخشے نا, ہر روز 10 لاکھ افطار کے وقت, جمعرات اور جمعے کو ہر لمحے 10 لاکھ. اگر کیلکولیٹ کریں تو رمضان میں اگر اسی حساب سے بخشش ہوئی تو کروڑوں بخشے گئے. پھر رب کریم آخری رات فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. بخشش کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے. مگر سچ بتاؤ میرے بھائیوں, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم چاند رات کو اکثریت مسلمانوں کی کیا کرتی ہے؟ عجیب ماجرا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا انداز پیغام کیا دیتا ہے. مثال دیتا ہوں, مغرب کی نماز پڑھی ہم نے 29ویں روزے کی یا 30ویں روزے کی, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پورا مہینہ عطا فرمائے, پورے 30 روزے عطا فرمائے. لیکن اگر ہم نے 30ویں روزے کی مغرب پڑھی, ٹھیک ہے, اور مغرب کے بعد اعلان ہو گیا 29ویں روزے کی, 30ویں کو تو کنفرم ہی ہوتا ہے, 29ویں کو یا 30ویں کو پتہ چل گیا کہ بھائی رمضان ختم ہو گیا ہے. جتنے نمازی مغرب میں ہوتے ہیں کیا اتنے عشاء میں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چاند دکھا ہے, مسجد گویا صدا لگاتی ہوگی کہ رمضان تو چلا گیا, یہ مسلمان کدھر چلے گئے؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان میں مسلمان ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ ذرا سوچو نا, کیا اللہ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ایٹیٹیوڈ, انداز کیا بتا رہا ہے کہ اے شیطان 30 دن تو بند رہا, اب تو چھوٹا ہے, ہم تیرے استقبال کے لیے حاضر ہیں. استغفر اللہ. ہم یعنی بتائیے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رات, صرف اسی رات, عید کے دن جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, مگر جو چاند رات لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات ہے, اس رات کو کتنے گناہ ہوتے ہیں. سنیما گھر کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں, ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں, بازار میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے, بڑی بڑی آواز میں میوزک بج رہا ہے, مرد عورت لڑکے لڑکیاں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں, طوفان بدتمیزی ہے. ارے نہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو خوشی منانا ٹھیک ہے, مگر یہ کیسی خوشی ہے جس میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں, جس تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملنی ہو, جس کو کہے سیٹ کہ بھائی کل آنا, کل تنخواہ لے جانا, اس دن تو بندہ زیادہ سیٹ ٹائم پہ جاتا ہے, طریقے سے بات کرتا ہے. اسی دن جا کر سیٹ صاحب کو ناراض کر دے, ہنگامہ شروع کر دے اپنے آفس میں, تو کوئی کہے بے وقوف آدمی, جس دن تنخواہ ملنی تھی اسی دن جھگڑا کر لیا, اسی دن حرکتیں خراب کی, تو نے عقل نہیں تھی. اب ذرا سوچے کہ جس رات اللہ فرماتا ہے انعام ملنے کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے, اس رات کیا ہونا چاہیے تھا؟ آنسو ہوتے, گر گڑانا ہوتا کہ یا اللہ پورا مہینہ تو غفلت میں گزارا, مولا یہ رات اپنے کرم سے میری بخشش کر دے. ہمارا افطار کے وقت کیا حال ہونا چاہیے تھا؟ ناظرین غور کیجئے, ہر روز افطار میں 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے. افطار کے دسترخوان پر افراتفری ہوتی ہے, شربت آیا کہ نہیں, پکوڑے آئے کہ نہیں, چنے آئے کہ نہیں, فلاں آئے. ارے بھائی 10 لاکھ بخشے جانے کا وقت ہے, تم ان میں لگے ہوئے ہو, بعد میں کھا لینا. ہونا کیا چاہیے؟ سارے گھر والے ہاتھ اٹھاتے, والد بھی ہاتھ اٹھاتا, والدہ بھی اٹھاتی, بچے بھی اٹھاتے, اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہم سب گھر والوں کا نام لکھ دے. پاکستان والوں کے لیے تو بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ عین اسی وقت مدنی چینل پر ایک شاندار دعائیہ اجتماع ہو رہا ہوتا ہے. سارے گھر والے اپنے گھر میں مدنی چینل آن کر کے بیٹھ جائیں, اللہ کے ولی کا دیدار بھی کریں, ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوں. کروڑوں لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آؤ نیت کرتے ہیں اس بار افطار کا وقت ضائع نہیں کریں گے, انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے. یہاں آ جائیں, یہاں امید ہے روزانہ افطار کے وقت دعا کا انتظام ہوتا ہوگا, مدنی چینل پر انتظام ہوتا ہے. جب مہینے بھر کا اعتکاف ہوتا ہے, سبحان اللہ, ان لوگوں کے ساتھ جا کر افطار کریں. میں تو مشورہ یہ دوں گا, بھائی کھانے ہیں نا آپ کو سموسے پکوڑے, وہ مغرب کے بعد جا کے کھا لینا, مغرب سے پہلے آ کر یہاں سادہ سی افطار کر لو, اور کم از کم دعا تو کر لو. یہ وقت ہے مانگنے کا, اس میں مانگ لو اپنے رب سے. اس بار رمضان میں پیارے اسلامی بھائیوں ایک نیت کرنی ہے, پوری کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے, اللہ کامیابی دے گا کہ اس پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے.
کیونکہ رمضان میں گناہ کرنا جو ہے نا، یہ بڑا ناپسندیدہ ہے. یہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے. دیکھیں، کچھ مقام، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت کہ جس میں گناہ کرنا شدید عذاب کا وجہ بن جاتا ہے، شدید اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر کسی کو گالی دے، غلط کام ہے، مسجد میں آ کر دے. اب کیا کہیں گے؟ یار استغفر اللہ، مسجد میں گالی. بھائی یہی کام باہر کرتا ہے، گناہ ہے، مسجد میں شدید گناہ ہو گیا نا. کوئی باہر گانے باجے کرے، غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کے گانے بجانا شروع کر دے، آپ کہیں گے یار شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں ہے نا، فرق ہے نا. اسی طرح کوئی پاکستان میں گناہ کرے، ایک گناہ کا ایک گناہ ہے. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. بالکل اسی طرح ماہ رمضان کے علاوہ گناہ کرے یقیناً ناپسندیدہ ہے، مگر جو رمضان میں گناہ کرے، خدا را سمجھو یہ مہینہ گناہ نہیں کرنے، بچنا ہے اپنے آپ کو. اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے اس قبر والے کے بارے میں اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. اس قبر والے کو جب دکھایا گیا تو دیکھا کہ وہ قبر والا آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، جل رہا ہے، عذاب، اور آپ کو پکار رہا ہے یا علی مجھے بچائیے، میری سفارش کیجئے، انا غریق فی النار و حریق فی النار. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس بندے کو بخش دے، معاف کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے علی اس بندے کی سفارش نہ کریں. مولا علی کو منع کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، روزہ دار تھا مگر گناہ بھی ساتھ کرتا تھا. قبر میں آگ بھڑکا دی گئی. اے رمضان میں گناہ کرنے والوں، اے رمضان میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں، اے راتوں کو دوستوں کے ساتھ تاش پتے اور حرام گیم کھیل کر اپنی راتوں کو خراب کرنے والوں، کرکٹ میچ کھیل کر لوگوں کی نیند خراب کرنے والوں، حقوق العباد تلف کرنے والوں، خدا را غور کرو. یہ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کو ناراض کیا جائے. ایک ناراضگی، ایک گناہ کہیں رمضان میں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے. بچاؤ اپنے آپ کو، ڈر جاؤ اس مہینے کے بارے میں کہ ایک تو رحمتیں برس رہی ہیں اور اس میں بھی میں گناہ کروں. میرا تو ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ بس بخشا جاؤں، معاف کر دیا جاؤں، نکل جاؤں، اچھوں کے صدقے میں بھی بس نکل جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں. یہی فکر ہو، یہی آنسو ہو، یہی دعائیں ہوں کہ اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ میرے بھی قبول کر لے، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، جن کے صدقے خیرات زکاتیں تو نے قبول کی، اے اللہ میری اخلاص سے آری زکات، اخلاص کے بغیر دیے ہوئے صدقے چھوٹے موٹے جو میں نے دیے مالک قبول فرما لے. ہمارا کام تو رمضان میں ایک ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ آمین یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے آقا نے ممبر اقدس پر قدم رکھا اور آمین کہا. لوگوں نے کہا حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے دعا کی جس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اللہ کے حبیب فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. سوچو تو صحیح، اے حیدرآباد میں اتنی بڑی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول، سوچو کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں. There is no doubt، اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بندہ برباد ہی ہوگا جو رمضان کو حاصل کرے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. پلیز تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو خوب نیکیوں کے لیے تیار کر لو، گناہوں سے بچانے کے لیے تیار کر لو، اور اس کے لیے ہمیں بری صحبت چھوڑنی ہوگی. وہ دوست نہیں چاہیے جو کہیں چلو بھائی چلو رات رمضان کی تو گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، کھیلنے کودنے کی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے. مجھے نہیں چاہیے وہ دوست. اگر آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، میں آپ کو پلیز جو آپ کو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نیکیاں بھی نہیں کر سکتا اور گناہوں سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، تو آپ بہتر یہ سو جائیں. وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے آپ زیادہ سو جائیں. لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ سونے کے لیے، کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. یہ مہینہ میرے آقا کیا کرتے تھے؟ آؤ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کا انداز کیا تھا. ایک عاشق رسول یہ پوچھ سکتا ہے کہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا؟ تو نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا بستر پر تشریف نہ لاتے تھے، بستر چھوڑ دیتے تھے. بس دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، نمازیں تھیں.
قرآن کا دور کرتے، جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ خوف خدا سے نبی پاک کے چہرے کا رنگ متغیر، رنگ مبارک بدل جاتا تھا، اتنا خوف چہرہ انور پر طاری ہوتا تھا، خوب گر گڑاتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا حال یہ ہے کہ بستر چھوڑ دیں، اور گناہگار غلام کا حال یہ ہے کہ وہ بستر ہی نہ چھوڑے، یا تو سوتا رہے یا کھاتا رہے پیتا رہے۔ اس لیے آیا رمضان۔ اب تو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد روزے نہیں رکھتی۔ ارے جناب بڑے گرمی کے روزے ہیں، سر میں درد ہے، آج کل نزلہ ہو گیا ہے، بس یار کام کاج میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا قضا کر لے، 9 لاکھ برس اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہماری بیماری کتنی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں۔ یقیناً کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر وہ بیماری ایک لیول ہے، اس پہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی خدا کا خوف کرے، چھوٹی چھوٹی بات پر مریض کو کہتے ہیں نہیں آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ روزہ نہ رکھا کریں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، نہ جناب آپ روزہ نہ رکھیں، روزہ آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کا خوف کرو، واقعی دیکھو کہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے بیماری کا باعث بنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ تو صحت لاتا ہے، آپ دوائی کا پلان اس طرح دینا کہ یہ سحری میں کھا لینا، یہ افطار میں کھا لینا، رات کو یہ دوائی پی لینا اور روزہ رکھیے گا۔ یقیناً بیماروں کو روزہ رکھنے کی کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر دھڑلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بول دیتے ہیں اور ہم بھی مان لیتے، جی ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے سر میں درد ہے اور روزہ رکھنے کا منع کر دیا۔ ڈاکٹر ہے، مفتی تھوڑی ہے، وہ ڈاکٹر بچائے گا جہنم کی آگ سے تم کو۔ بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، پہلے کسی صحیح عالم دین مفتی کے پاس جائیے، مشورہ کیجئے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اب اگر مفتی اسلام آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، پھر یہ ہمت کرو نا، ورنہ روزے کی برکتیں ایسی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر بندہ رمضان کا ایک روزہ قضا کر بھی لے اور ساری زندگی اس کے بدلے روزہ رکھے یا پورا سال بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا۔ روزہ تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، روزے کے فضائل میں بیان کروں تو ایمان تازہ ہو جائے، مگر آؤ اس سے پہلے ایک 10 سالہ کم و بیش 10 سالہ بچے کا کیسا ایمان تھا وہ بتاتا ہوں۔ سید امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی روزہ کشائی تھی، 10 سال کے قریب عمر تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ اے گرمیوں میں گھبرانے والوں سنو، بریلی کے تاجدار کی عمر ابھی 10 سال ہے، والد صاحب نے دیکھا بیٹا نڈھال ہو گیا ہے، عصر کا وقت ہے، پہلا ہی روزہ ہے، روزہ کشائی ہے، مہمان بھی آ گئے ہیں، مگر بیٹا نڈھال ہے، کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کیا، کہا بیٹا تھوڑی سی فیرنی کھا لو، ابھی بہت دیر ہے افطار میں، تمہاری طبیعت ڈھل گئی ہے، کچھ کھا لو۔ کہا بابا جان میرا تو روزہ ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تم کھا لو۔ کہ بابا جان جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ کے والد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو سینے لگا لیا۔ وہ 10 سال کا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر 30 سال 40 سال 25 سال اٹا کٹا نوجوان ہے، کہتا ہے یار بس اب کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ توبہ توبہ توبہ، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو، روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کا کام مشکل ہے، مزدوری کرتے ہو، محنت کا کام کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب افطار تک میں نڈھال ہو جاتا ہوں، تو آپ کام کو کم کیجئے، روزے کو بنا ختم نہ کیجئے، اپنی نوکری اپنی جاب اپنی مزدوری تھوڑی کر دیجئے، تھوڑے پیسے کم ہو جائے کوئی بات نہیں، روزے کو مت کہو مجھے کام ہے، کام کو کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اپنے کام کو مختصر کیجئے مگر اس فرض کو ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ مگر روزہ چھوڑ کے جو آمدنی کی طرف اور جو پیسے کی طرف جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ پیسہ ہی تمہارے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ روزے کے فضائل کیسے کیسے احادیث سے ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے روزہ باطنی عبادت ہے،
کیونکہ ہمارے بغیر بتائے کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشیر کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور بھٹی سونے کو زیور کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ روزہ بھٹی سے گزرنا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے، قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ سے کہے گا مولا اسے دن میں میں نے کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، مگر جو روزہ نہیں رکھتا وہ رمضان کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ جو رات تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ رمضان کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، روزوں کو تھام لو، پھر دیکھو اس مہینے کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ اب آئیے آخر میں ایک اور وہ کام جو میرے آقا اس مہینے میں خوب کیا کرتے تھے، اور وہ کام ہے احادیث میں آتا ہے نبی پاک سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، آقا سے بڑا عطا فرمانے والا کوئی نہیں ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتی تھی، ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر کسی کو عطا فرماتے، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو آج بھی سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی پاک کے غلاموں، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دل کھول کر خرچ کیجئے، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کیجئے۔ اپنے گھر میں اتنی زبردست ہم آئٹمیں سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں، کچھ غریبوں کا خیال کیجئے، دوسروں کے گھر میں بھی راشن پہنچا دیں۔ ہماری مسجدوں میں بہت افطار کا سامان آتا ہے، اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو، کیا پیارا ذہن دیا آپ نے، فرمایا کسی غریب کو بھی اچھی افطاری کرنی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی افطاری کر لیتا ہے، مگر ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ کیا کریں، وہ کیسے اچھی افطاری کریں؟ تو کوشش کریں کہ بغیر کسی احسان کو جتائے کچھ مخصوص گھر کر لیں، اور ان کے گھر پر کچھ فروٹ، کبھی کچھ افطاری کا سامان بھجوا دو، تاکہ ان کے گھر میں بھی اچھی افطاری ہو جائے۔ اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کیا کریں اور زکوٰۃ پوری نکالا کریں۔ ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو، ہر زکوٰۃ دینے والا اللہ کا شکر ادا کرے۔ ارے مال دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ یہ مال مجھ سے دور ہو رہا ہے، بلکہ مال دے کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ دے کر احسان نہ جتایا کرو کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں مسجد میں افطار کراتا ہوں، میں نے جناب فلاں کے گھر راشن ڈلوا دیا، رمضان میں نے فلاں کو زکوٰۃ دے دی۔ ارے میں نے کیا کیا؟ اللہ نے دیا تو میں اس قابل بنانا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر خیرات دینے والا، ہر صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ و خیرات دے، ہو سکے تو سجدہ شکر ادا کرے کہ مالک آج جو میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے، کل میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ سوچو نا، آج آپ سے جو زکوٰۃ لینے آیا ہے اس نے کیا، آپ نے اس سے زیادہ نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ ہمارا کوئی کام اس میں کارنامہ نہیں ہے، صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ جو اگر یہ کہتا ہے کہ پیسہ محنت سے آتا ہے، اگر یہ بات سچ ہوتی تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے پیسہ عقل سے آتا ہے، ہوشیاری سے آتا ہے، تو تمام اسکولوں کے پروفیسر اور ٹیچر سارے ہی کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ ٹیچر ہی رہتا ہے، شاگرد بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ محنت، ہوشیاری، کسی چیز سے پیسے نہیں ملتے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور جب یہ نصیب سے دیتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، تو لوگوں کی مدد کرنے میں احسان کیسا؟ اللہ نے دیا تو میں اس قابل بنانا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگوں کو تانے دیتے ہیں، جوتے گھسوا دیتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، بار بار کیوں آتے ہو؟ ارے نہیں دینا تو نہ دو، ذلیل تو نہ کرو نا۔ اس لیے مالدار رب نے بنایا کہ تم تکبر کرو گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ اور پھر کئی لوگوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے، او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے میری، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دل بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی نا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے رب نے اتنے دیے، 4 کروڑ کا شکر نہیں ہے، 10 لاکھ بوجھ لگ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، رب جب چاہے وہ مال واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو، کئی زکوٰۃ دینے والے ایسے ہیں
جو کچھ دنوں بعد زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسا قدرت کا چکر چلتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال محفوظ رہے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ اور برکتیں دے, حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, اپنے مال کو سیکیور کر لو. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال کو آگ نہ لگے, آپ چاہتے ہیں آپ کا مال نہ لٹے, آپ کے مال کو کوئی چھین کر نہ لے جائے, زکوٰۃ دیا کرو, صدقہ دیا کرو, غریبوں کی دعائیں لیا کرو. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور عروج عطا فرمائے گا. تو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات پوری زیادہ دیا کرو. ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کے پاس جائے مدد لینے کے لیے, نیکی کے کام کے لیے, یا کوئی غریب جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی, اب اگلے سال آنا. یہ نہ کیا کرو. اگر آپ نے زکوٰۃ ماشاءاللہ پوری دے دی ہے, تھوڑے اور دے دو, آگے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں نا, زیادہ دے دو. زکوٰۃ تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے نا. یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ پیسے مجھ سے چلے جائیں گے؟ یہ جاتے نہیں ہیں, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آگے جمع ہو رہے ہیں. حدیث پاک سن لو, حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کیا کرو. نیکی کے کاموں میں گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ بے گنے عطا کر رہا ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے, تو آپ کے سامنے بھی اگر کوئی نیکی کا کام آ گیا تو کر ڈالو خرچ. بس اللہ کرے ایک ذہن بن جائے. آپ یہ ذہن بنا لو نا, پھر جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑا مزہ آئے گا. آپ ذہن یہ بناؤ, آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوتا ہوگا, وہ اس کو بی سی کہتے ہیں, کمیٹی کہتے ہیں, ڈالتے ہو نا, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں سارے دوست مل کے. کیوں یار؟ ذرا بچوں کی شادی کے لیے, کسی برے وقت میں کام آئے گی, اماؤنٹ بڑی جمع ہو جائے گی, تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہتے ہو. یقین کریں یہ مدنی بی سی ہے, یہ مدنی کمیٹی ہے. جب جیب میں پیسے ہو نا, اچھے کمائے ہوں, تھوڑے بہت مسجد میں ڈال دو, کسی غریب کو دے دو, نیکی کے کام میں خرچ کر دو. آپ بولو یار میری زکوٰۃ تو ہو گئی, کوئی بات نہیں. آپ یہ سوچو میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے واپس لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. بندہ ترس رہا ہوگا, ماں بھی نہیں دے گی یہ نیکی, باپ بھی نہیں دے گا, لیکن جس نے یہ دے دیا ہوگا نا, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کراتا رہا ہوگا. ڈپازٹ ہیں, آپ کیا کرتے ہو؟ بینک میں پیسے ڈالتے ہو, پھر بیلنس دیکھ کے خوش ہوتے ہو, خرچ تو کرتے نہیں ہو. بندہ بولتے ہیں بینک والا نہیں چھیڑنا, ان کے اڑد رہنے, اس کو صرف سیکیور رکھو. بینک والے نہیں ہلانے. اور ڈالتے ہیں, پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا, اور ڈالتے ہیں, پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا. خرچ تو کرتے نہیں ہو. خرچ تو وہی 2 روٹی کھانی, سالن کھانا, چاول کھانا. بینک والے پڑے خوش کیا ہو رہے ہو؟ صرف بیلنس دیکھ کر. تو جنت کے اکاؤنٹ میں ڈال کے بھی خوش ہوتے رہو نا, کہ یار یہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں اور ڈال دیے, میں نے اور ڈال دیے, اللہ کی رحمت سے اور ڈال دیے, مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور ڈال دیے, غریب کی مدد تھی اور ڈال دیے, دعوت اسلامی والے آئے, تم بھی لے جاؤ یار اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. آپ یہ سوچا کرو نا, پھر دیکھو آپ کو خرچ کرنے میں لطف آنے لگ جائے گا, مزہ آنے لگ جائے گا. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اس مہینے میں خوب خرچ کرو. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں علماء بیٹھے ہیں, نبی پاک نے قسم اٹھائی. آقا کا ہر جملہ حق ہے نا, مگر انفسائز کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے, یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ہی ڈالے گا, ملٹی پلائی ہو کر ہی آپ کا یہ مال آئے گا. بس پرابلم یہ کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. اللہ سے تجارت کرو, اللہ سے کاروبار کرو. آؤ آپ کو ایک آخر میں واقعہ سناتا ہوں. مدینہ پاک میں ایک سال قحط آ گیا, کھانے پینے کو پرابلم ہو گئی. لوگ, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہ حضور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت سارے تاجر ادھر بھی بیٹھے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس ڈیل کس کو کہتے ہیں, مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کے بزنس تھا اناج کا, اناج کے بیپاری بھی بیٹھے. سنو, تو 100 اونٹ اناج کے غلے کے بھرے ہوئے حضرت عثمان غنی کے آ گئے. اب پورے حیدرآباد میں کھانے کو نہ ہو, چاول شارٹ ہو اور کسی کے ٹرک بھر کے چاول آ جائیں تو بتاؤ وہ کیسا ریٹ لے سکتا ہے. پورے حیدرآباد میں ایک دانہ آٹے کا نہ ہو اور کسی کا گوڈاؤن آٹے کا بھر جائے, اب اس کی تو چاندی ہو گئی نا, مونوپلی کہتے ہیں نا, کہ بھائی اب تو اپنے پسند کے ریٹ سے بیچیں گے. سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, کہ حضور آپ کے 100 اونٹ. اچھا 100 اونٹ کا مطلب آج کی زبان میں سمجھو کہ 100 ٹرک بھر کے آ گیا اناج, ٹھیک ہے. سارے پہنچ کے, حضور آپ کے پاس مال ہے, کسی کے پاس اناج نہیں ہے, آپ ہمیں یہ مال دیں, ہم لوگوں کو بیچیں, لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو اندر آ جاؤ, کمرے میں بیٹھو. ہم بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو ذرا روم میں بٹھاتے ہیں نا بڑے گاہک کو,
میٹنگ کرتے ہیں ذرا چلو بھائی حضرت عثمان غنی نے سب کو اپنے گھر میں بلا لیا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو, کتنا پروفٹ دو گے, کتنا نفع دو گے. لوگوں نے کہا حضرت 10 کے 12 لے لیں, جو آئٹم آپ نے 10 میں خریدی ہے 20% پروفٹ 12 میں ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا 13 لے لیں حضرت. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 14 لے لیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 15 لے لیں. 10 کا 15 کا مطلب کیا ہوا؟ 50% پروفٹ. ٹھیک ہے. اب مدینے کے تاجر نے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یا ابا عمر ما بقیہ بالمدینۃ تجارون غیرنا فمن زادکا. حضور مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ سارے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے آپ کو؟ آفر کون دے رہا ہے؟ سارے کاروبار کرنے والے غلے کے تاجر آپ کے روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آفر پہ آفر بڑھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں زیادہ مل رہا ہے, دے کون رہا ہے؟ سنو عثمان غنی کا جواب. کروڑوں روپے کما سکتے تھے اس دن اس زمانے کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے. 1 کا 10 دے رہا ہے. کوئی تم میں سے مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ کہتے حضور اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. کہ گواہ ہو جاؤ, اپنا سارا مال میں مدینے کے فقراء پر خیرات کرتا ہوں. سارا غلہ اپنے اہل مدینہ پر خیرات کر دیا, 1 روپیہ نہیں لیا کسی سے. کہتے ہیں میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں. مجھے جواب دو, آپ نے یہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے, کسی کتاب میں پڑھا آپ نے عثمان غنی غریب ہو گئے ہیں؟ آپ کا خزانہ کم ہو گیا؟ ارے آپ نے 100 اونٹ دیے, اللہ نے آپ کو اس سے بہت زیادہ نواز دیا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے. بس یہ شیطان کا وار ہے کہ لگتا ہے پیسے جیب سے نکل گئے, اکاؤنٹ سے نکل گئے, زکوٰۃ کا چیک بنا دوں گا تو پیسے کم ہو گئے. ارے کوئی بے وقوف ہوگا کہ اگر کسی کے کھیت ہوں اور وہ 4 بوری بیج لے کر جائے اور اپنے کھیت میں بیج ڈال کر آئے تو بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ 4 بوری ضائع کر کے آیا, گیا 4 بوری لے کر تھا, واپس خالی ہاتھ آیا. بتاؤ وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ عقل مند کہے گا 4 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد کئی ٹرک بھر کر اناج لائے گا. بیج ڈالے گا تو اناج اگے گا نا. یہ بیج ڈالنا ہے زکوٰۃ. اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو, خوب زکوٰۃ خرچ کرو, اللہ تمہارے مال میں خوب برکت دے گا. رمضان خیرات زکوٰۃ اور صدقے کا مہینہ ہے, اس میں غریبوں کی مدد کیجئے. سب سے پہلے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شریعت کا حکم یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں پہلے چیک کر لیں, زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو گھر پر پہنچائیں. بعض اوقات دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنے پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اور ان کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنوں کو دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے غریب ملازمین کی فکر کریں. اس کے بعد میں عرض کروں گا میٹھے اسلامی بھائیوں, عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, جو ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے بتاتی ہے, جو رمضان میں گناہوں سے کیسے بچانا ہے ہمیں بتاتی ہے. ارے پورے مہینے کا اعتکاف تو حدیث میں ہی سنا تھا کہ پیارے آقا نے 1 بار زندگی میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا, مگر دنیا میں کہیں پورے مہینے کا اعتکاف نہ سنا تھا. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو, کیا فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ بندے گناہ سے بچ نہیں پاتے, باہر رہتے ہیں تو گناہوں میں پڑ ہی جاتے ہیں. اگر گناہوں سے بچ کر رمضان گزارنا ہے تو آ جاؤ پورا مہینہ ہی اعتکاف کر لیتے ہیں. امیر اہل سنت آج اس عمر میں بھی پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور ہزاروں مریدوں کو بھی اعتکاف کراتے ہیں. امریکہ سے, یورپ سے, کینیڈا سے, افریقہ سے, عرب ممالک سے, نہ جانے کدھر کدھر سے لوگ اس گرم موسم میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے عالمی مدنی مرکز آ رہے ہیں. یہ فیضان نہیں تو کیا ہے, یہ کام نہیں تو کیا ہے. دعوت اسلامی کے کس کس کام کی بات کی جائے, 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں, 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں, کل ملا کر 2.25 لاکھ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور درس نظامی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. اور تو اور آؤ میں کسی اور جگہ دور نہیں لے جاتا, اسی مہینے کی 22 تاریخ کو, ابھی اس کے 10 دن بھی پورے آج ہوئے ہیں, الحمدللہ جرمنی میں ایک شہر کے اندر دعوت اسلامی نے چرچ خرید کر مسجد کے لیے تعمیر شروع کر دی ہے. چرچ لیا ہے کہ وہاں پر اللہ کو سجدے ہوں گے. یعنی یہ تو روزمرہ کے واقعات ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس طرح مسجدیں بناتی چلی جا رہی ہے. تو اربوں روپے کے, سینکڑوں کروڑوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں اور دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے. میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ خوب زکوٰۃ دیں, خوب صدقات دیں, پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں, پہلے اپنے ملازمین اور اپنے پڑوسیوں کو دیں, اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. جتنے عاشقان رسول ادھر بیٹھے ہیں, میں آج ایک وعدہ آپ سے چاہتا ہوں, آج ایک نیت آپ سے
سے چاہتا ہوں, جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک نیت کر لیں کہ کم از کم اپنی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں حیدرآباد والوں. اچھا ایک کنفیوژن بھی دور کر دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو کیا ضرورت ہے, ان کے پاس تو بہت چندہ آتا ہے, دعوت اسلامی کو تو بہت چندہ آتا ہے, ان کو نہ دو کسی اور کو دے دو. چلو آج یہ بھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی کو یقیناً بہت چندہ آتا ہے. اگر بہت چندہ نہ آتا ہوتا تو دعوت اسلامی چلتی کیسے بھائی؟ آپ کو پہلے آج بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہے. سبھی کے پاس موبائل فون ہوگا, ذرا اپنا موبائل فون نکال لیں, 1 منٹ کے لیے نکال لیں. ہم ویسے تو اپنے بیان میں موبائل اندر ڈلواتے ہیں, آج نکال لیں, کوئی بات نہیں, چلے نکال لیں. اور موبائل میں کیلکولیٹر ہو تو وہ بھی نکال لیں, کیونکہ زبانی حساب تھوڑا مشکل ہے, اس لیے میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. صرف 1 سے 2 منٹ میں اتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی کا خرچہ سمجھا دوں گا آپ کو, تاکہ یہ آئندہ کے لیے ذہن سے اتر ہی جائے کہ دعوت اسلامی کو کیا ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں؟ امپلائیز, وہ لوگ جن کو دعوت اسلامی نے تنخواہ دینی ہوتی ہے, کم و بیش 26,000. کتنے ذرا زور سے بولے, اور اپنے موبائل کے کیلکولیٹر میں لکھیں 26,000. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کی کم سے کم سیلری 15,000 ہے, زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ بھی ہے, ظاہر علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, مدنی چینل کے ڈائریکٹرز ہیں. ایوریج اوسط بنا لیتے ہیں ایک اندازہ کرنے کے لیے 20,000 روپے تنخواہ. 26,000 کو ملٹیپلائی کریں 20,000 سے, ضرب کریں 20,000 سے. ذرا دیکھیں آپ کا کیلکولیٹر کیا بتاتا ہے آپ کو. کیا جواب آیا؟ 52 کروڑ روپے. یہ 1 مہینے کی تنخواہ ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کریں 13 سے, 12 تنخواہ, ایک بونس بھی تو دو گے نا, تو 52 کروڑ کو ملٹیپلائی کریں 13 سے. تو آپ میں سے کئیوں کا تو کیلکولیٹر ہی جواب دے دے گا. ٹھیک ہے, اس کا جواب ہی نہیں آ رہا ہوگا. 6.25 ارب روپے. ٹھیک ہے, 676 کا آ رہا ہے لکھا ہوا, یہ 676 کروڑ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیوائڈ کریں, ابھی میرا 1 منٹ پورا نہیں ہوا ہے, 1 منٹ ہی پورا کروں گا. ڈیوائڈ کریں 365 سے, ڈیوائڈیڈ بائی 365. یہ 365 دن ہوتے ہیں نا سال میں. اب کتنا آیا جواب؟ 1,85,00,000 روپے. آپ کیلکولیٹر سے کر رہے ہو, مجھے سب زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے, 1,85,00,000 روز کی تنخواہ ہے. کب کی کتنی تنخواہ ہے؟ یہ تقریباً اندازہ ہے 1,85,00,000 روزانہ کا دعوت اسلامی کا خرچہ کس چیز کا ہے؟ صرف تنخواہ کا. اس میں مسجدوں کی پلاٹ کی خریداری شامل نہیں ہے. زور سے بولو نا, شامل. مسجدیں 600 سے زیادہ دعوت اسلامی بناتی ہے, ان 600 مسجدوں کی تعمیر کا خرچہ شامل. اس میں 55,000 کے قریب بچے دارالعلوم میں, جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, جن میں ہزاروں بچے روزانہ کھانا کھاتے ہیں, اس میں ان سب کا کھانا شامل. دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں اور 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں. یہ کل ملا کے 3400 ہو گئے. دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ملا لیں, پراپرٹیاں ملائیں تو 5,000 کے قریب پراپرٹیاں ہیں. ان 5,000 پراپرٹیوں کے الیکٹرک کے بل شامل نہیں ہے. ان 5,000 پراپرٹیوں کے پانی کا خرچہ شامل نہیں ہے. اچھا جناب, اور آگے چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے 3 چینل چل رہے ہیں, مدنی چینل اردو, بنگلہ دیش انگریزی میں. یہ 3 چینل 7 سیٹلائٹ کی فیس بھر رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر مہینے کی اس کی فیس ہے. وہ فیس اس خرچے میں شامل نہیں ہے. اب بتاؤ خرچہ کتنا ہے دعوت اسلامی کا؟ صرف تنخواہ میں نے آپ کو بتایا. آج کا دن کیا تاریخ تھی؟ 2 مئی. ہم نے گزار دیا, رات کو آ کے اجتماع میں بیٹھ گئے. آج بھی دعوت اسلامی کے 1,85,00,000 خرچ ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کو ضرورت کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے کام سوچو کتنے ہیں. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کام کتنے ہیں. میں آپ کو ایک اور کام بتاؤں جو دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے, اور آپ سب چاہتے ہیں وہ کام ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے بہت سارے کام کرنے والے نہیں تھے, مجبوراً کرنے پڑے. کوئی اور نہیں کرتا, دعوت اسلامی کو کرنا پڑا. ہمارا کام تھوڑی تھا چینل کھولنا. جب کسی نے نہیں کھولا, چینل کے ذریعے بے حیائی, بری باتیں سکھائی جانے لگی, علماء سے فتویٰ لیا. ہم تو کیمرے سے دور بھاگنے والے لوگ تھے, مگر کیوں چینل بنانا پڑا کہ گھر سے ٹی وی نہیں نکال سکتے. اب ٹی وی کے ذریعے ان کے اندر عشق رسول پہنچانا ہے, ٹی وی کے ذریعے تربیت کرنی ہے, تو چلو مدنی چینل ہی کھول لیتے ہیں. دنیا میں بتاؤ ایسا چینل کوئی آیا تھا جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہوں؟ کوئی ایسا چینل دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں. ارے یہ تو سنا تھا کہ ٹی وی دیکھ کر بچے خراب ہو گئے. یہ کیسا ٹی وی چینل آیا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں تو لوگ خوف خدا میں رونا شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ کا ادب کرنا شروع ہو جاتے ہیں, 5 وقت کے نمازی بننا شروع ہو جاتے ہیں. بے پردہ عورتیں چینل دیکھتی ہیں, با پردہ بن جاتی ہیں. ارے اردو میں شروع کیا, انگریز ممالک سے میسج آیا, بڑا کمال کا چینل کھولا ہے, ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے, مہربانی کیجئے, کرم کیجئے. ایک اور خرچہ سر پر لیا, دعوت اسلامی نے انگریزی مدنی چینل شروع کر دیا. بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ
ڈیمانڈ آئی جناب ہمارے لوگ اردو چینل پہ سیکھنا چاہتے ہیں, اردو سمجھ نہیں آتی, کرم کیجئے. ایک اور خرچہ اپنے اوپر ڈالا, بنگالی چینل شروع کر دیا. اب بتاتا ہوں دعوت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے. زبردست ڈیمانڈ ساری دنیا سے آ رہی ہے, جناب کچھ کیجئے. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, آئی پیڈ ہے, اور بچہ جناب بے حیائی اور بری چیزیں دیکھ رہا ہے. ہم کارٹون چھڑوا نہیں سکتے. کارٹون دیکھتا ہے تو کبھی بھگوان کہنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کارٹون دیکھتا ہے تو شراب کی بات کرتا ہے, کبھی سنیما کی بات کرتا ہے, کبھی غلط غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. بچہ اس کام میں پڑ گیا ہے. خدا را دعوت اسلامی کچھ کرے. ارے دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں تھا, مگر پچھلے مرکزی مجلس شورا کے مشورے میں یہ طے کر لیا گیا آنے والی نسلوں کو اس بے حیائی سے بچانا ہے. تو دعوت اسلامی ان قریب بچوں کا الگ مدنی چینل کڈ شروع کرنے جا رہی ہے. سبحان اللہ, تو بڑے زور سے بولا آپ نے, ایک بار اور بولو سبحان اللہ. لیکن یہ فری میں نہیں چلے گا نا, اس کے لیے الگ کروڑوں روپے چاہیے ہیں. اب انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ بچہ کارٹون دیکھے گا, اور کارٹون میں جون اسے سنیما میں لے کے نہیں جائے گا, غلام رسول اسے مسجد میں لے کر جائے گا. وہ دیکھے گا کہ غلام رسول کے ماں باپ آتے تو کھڑے ہو کے ماں باپ کا ہاتھ چومنا ہے. بچہ کارٹون بند کرے گا اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دے گا. مگر یہ سب کام کرنے ہیں دعوت اسلامی کو, اور آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کو چندہ کیوں دیں, تھوڑا سا دے دو بس, ٹھیک ہے ان کو بیچاروں کو. نہیں, زیادہ دے دعوت اسلامی کو, تاکہ یہ اور پیغام آگے بڑھے اور دین کا پیغام اور آگے بڑھے. ارے کہیں اور کی بات چھوڑو, سندھ میں رہتے ہو آپ لوگ یار, آپ چلو تو صحیح سندھ اندر, ذرا جاؤ انٹیریئر سندھ. کتنی جہالت ہے, نہ کسی کو نماز پڑھنے آتی ہے, نہ کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے. کیا حیدرآباد میں تھوڑا سا دعوت اسلامی کا کام ہو گیا آپ خوش ہو گئے؟ میں نہیں کہتا حیدرآباد والوں میں جرمنی میں مرکز بنا کے دو, میں نہیں کہتا میں افریقہ میں مساجد بنا کے دو, کم از کم اپنے سندھ کی فکر کر لو. ابھی کتنی جگہ خالی ہے, پوچھو ایاز بھائی سے, یہاں کے نگرانوں سے بیٹھ کر پوچھو. کبھی یہ کہتے ہیں میں تھر میں مرکز بنانا ہے, وہاں لوگوں کو نماز سکھانی ہے, ادھر لوگوں تک دین پہنچانا ہے. آپ نہیں پہنچاؤ گے تو ہمارے وطن کے اندر لا دینی قوتیں کام کر رہی ہیں جو پیسہ خرچ کر کے لوگوں کا ایمان برباد کر رہی ہیں. اگر واقعی نبی پاک کے پرچم کو بلند کرنا ہے تو دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا. دوبارہ اپنی بات پر آتا ہوں, ہم یہ نہیں کہتے سارے پیسے ہم کو دے دو, اپنی مسجد کو بھی, اپنے علاقے کی مسجد کو بھی دینا. اگر وہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے ان کو بھی مدد کرو, اپنے رشتہ داروں کو بھی دو, لیکن دعوت اسلامی کا حصہ بڑا رکھو, تاکہ جو دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ پرواز اور آگے جائے, یہ کاروان اور آگے بڑھتے رہے. ایک بار مل کر سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی زکات کا کم از کم 50% اسلام دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچے تو نیت کریں. اور ایک اور آخری بات, آج آپ کے 10-15 منٹ زیادہ لے لیے ہیں, ہر جمعرات عبدالحبیب نہیں آتا تو اگلی بار دیر نہیں ہوگی, بلکہ اب تو اگلی بار عصر سے مغرب ہوگا انشاءاللہ اجتماع, تو تھوڑا 5-10 منٹ معاف کر دیجئے گا. آخری بات کہ آپ نے خود تو اپنے عطیات دینے ہیں, لیکن ایک مہربانی کرو, اپنی جیب سے تو میں ایک لمیٹڈ پیسے دوں گا نا, جتنی لمٹ ہے, جتنی زکات بنتی ہے. اب میں نے کہہ دیا 50%, تو کسی کی زکات ہی 1 لاکھ بنتی 50,000 دے دے گا, کسی کی 25,000 بنتی ہے وہ 12,500 دے دے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ جمع بھی تو کر سکتے ہیں نا. جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں گے وہ دوسروں کو بتائیں نا, کہ اتنا خرچ ہے, اتنا بڑا کام ہے. میں نے کیوں کیلکولیٹر نکلوایا, آپ سب کو یاد ہو جائے گا. اگر میں زبانی کہتا آپ کو یاد نہ ہوتا, جس نے حساب کیا اس کو 26,000 بھی یاد رہے گا, اس کو 20,000 بھی یاد رہے گا, اور انشاءاللہ وہ دوسروں کو بتا سکے گا. تو بتائیں دوسروں کو. اور ایک آخری بات, انشاءاللہ ہمارے نگران جو ذمہ دار ہیں ایاز بھائی, ان کے پاس اور ان کے ذریعے جتنے ڈویژن نگران ہیں, میں ان کو کہوں گا سب کو اردو پریزنٹیشن بھیج دیں. بلکہ حیدرآباد میں بہت سارے میمن رہتے ہیں, آپ کو خوشخبری دے دوں, ہم نے دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن جو ہے, دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف میمنی زبان میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے. جس کو میمنی زبان میں چاہیے وہ بھی لے لیں, اردو میں بھی لے لیں, اور دکھائیں. واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کیا وائرل کرتے ہو یار, یہ وائرل کرو نا, ہر عاشق رسول کے موبائل پر بھیجو کہ یہ ہے دعوت اسلامی کا کام. دیکھیں کتنے شعبے ہیں, 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر فون کریں, آپ نے دیکھی ویڈیو, کہیں گے ہاں دیکھی. اب بتائیں دعوت اسلامی کی کیا مدد کریں گے. آپ کی زبان, آپ کی کوششوں سے اگر دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے سندھ کا, میں صرف سندھ کی اگر بات کروں تو سندھ کا بچہ بچہ انشاءاللہ نمازی بنے گا, عاشق رسول بنے گا, سنتوں کا پیکر بنے گا. ہمیں سندھی علماء بنانے ہیں. اگر سندھ کی قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا. اپنے صوبے, اپنے وطن, اور صرف اپنے صوبے اور اپنے وطن کی فکر کیوں, انشاءاللہ ساری دنیا میں سنتوں کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.